یکم محرم کو جب آپ نے موت کے آثار دیکھے تو اس وقت آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سونا چاہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر آئے کہ اماں جان، میرے ابا عمر بن خطاب اپنی قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں۔ فرمایا قبر کی جگہ تو کوئی نہیں دیتا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے خاوند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد صدیق اکبر کے ساتھ میں بھی قیامت کی صبح تک یہاں سو جاؤں گی، لیکن عمر کو میں اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں، میں عمر کو اپنے اوپر فضیلت دیتی ہوں، میں عمر کے لیے دستبردار ہوتی ہوں۔ اور آپ رو پڑی اور فرمایا عمر کے لیے یہ جگہ خالی ہے۔ اور آپ گھر آئے کہ ابا جان مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کو جنت میں جگہ مل گئی ہے، آپ کو روضہ رسول میں جگہ مل گئی ہے، آپ کو حضور کے قدموں میں جگہ مل گئی ہے۔ رونے لگے، فرمایا پتہ نہیں میرے شرم میں اجازت دی ہوگی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس وقت پھر روضہ رسول کے سامنے میری میت کو رکھ دینا اور پھر ایک بار اجازت طلب کرنا، اگر پھر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کے جسم اقدس کو لے کر روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا، آپ کا جنازہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، دروازے پر دستک دی اور کہا اماں جان، میرے ابا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہے، اجازت ہو۔ آپ نے چادر اٹھائی اور روتے ہوئے آپ گھر سے نکل گئی اور فرمایا عمر کو میں اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں، عمر کو میں اپنے اوپر فضیلت دیتی ہوں۔ عدل و انصاف کی کیا تاریخیں بیان کریں۔ آپ ممبر پر تشریف فرمائیں اور آپ نے اچانک خطبے کے دوران فرمایا یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ صحابہ حیران ہوئے کہ مہینوں کا سفر طے کر کے ساریہ جنگ لڑنے گیا ہوا ہے اور عمر مدینے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا ساریہ الی الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ کچھ مہینے کے بعد وہ لشکر واپس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین، ہماری شکست بڑی نزدیک تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا خونخوار لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، لیکن اچانک آپ کی آواز آئی کہ یا ساریہ الی الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ آپ نے فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے ہوائیں اس کی فرما بردار نہ ہو؟ عمر جب بولتا ہے ہوائیں پیغام پہنچاتی ہیں۔ پہاڑوں سے لاوا نکلا، وہ تیز دار اور مدینہ کی آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، کہا اے امیر المومنین، آبادی مدینہ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آگ کا وہ لاوا بڑھ رہا ہے، کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ تدبیر بتائیں۔ فرمائے اس میں تدبیر کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی چادر اتاری، فرمایا جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور اس آگ سے کہو کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے، میری ریاست میں تجھے داخلے کی کس نے اجازت دی ہے؟ سبحان اللہ۔ تمیم داری فرماتے ہیں میں اس چادر کو آگ کے نزدیک لے جاتا، آگ پیچھے ہٹتی جیسے کوئی جانور ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ پیچھے ہٹتی گئی اور میں آگے بڑھتا گیا، جس پہاڑ سے وہ لاوا نکلا تھا اسی پہاڑ میں واپس چلا گیا۔ آج تک عرب کے پہاڑوں میں سے لاوا نہ نکلا۔ پھر سبحان اللہ۔ عمر بن عاص کو گورنر بنایا مصر کا، تو دیکھا کہ وہاں نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ لوگوں نے وہ اپنی پرانی رسم کے مطابق ایک لڑکی کو لائے، عمر بن عاص پہنچے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہمارے ہاں یہی تدبیر ہے کہ ہر سال پانی خشک ہو جاتا ہے، ایک نوجوان لڑکی کی قربانی کی جاتی ہے، پھر دریائے نیل کا پانی چڑھتا ہے، وگرنہ ہم فاقوں کی وجہ سے اور خشک سالی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ تو فرمایا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام جہالت کی اجازت نہیں دیتا، رکو میں امیر المومنین سے بات کرتا ہوں۔ خط لکھا، سیدنا امیر المومنین کو خط پہنچا، آپ نے پھر جواب میں 2 خط لکھے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام خط لکھا،
اور دریائے نیل کے نام پہ جو خط لکھا اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کا دریائے نیل کے نام ہے. فرمایا اے دریا اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل وگرنہ عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس قاصد کو بھیجا. فرمایا جلدی رکھ کر واپس نکل آنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں طغیانی میں ڈوب نہ جائے. مورخ لکھتا ہے جس صحابی نے وہ خط دریائے نیل میں رکھا وہ کہتے ہیں میں جب نکلا تو میرے گھٹنوں تک پانی پہنچ چکا تھا. سارے دریاؤں کا دنیا کے ہر دریا کا پانی خشک ہو جاتا ہے لیکن دریائے نیل آج 14 صدیوں تک کبھی خشک نہ ہوا. سبحان اللہ. تو میرے عزیزوں ایسا دھرتی نے کبھی بادشاہ نہ دیکھا، اس دھرتی نے ایسا خلیفہ کبھی نہ دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اور مسجد نبوی میں جھاڑو دے رہے ہوں. ایک سال میں 2 جوڑے بیت المال سے آپ کو وظیفے میں ملتے تھے. آپ کا قد 8 فٹ تھا، وہ 2 جوڑوں سے آپ کا 1 سوٹ ہی بن پاتا تھا اور پھر وہی پورا سال چلاتے تھے. اور اس پر 17 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے ٹاٹ کے. ایک روز مصر کا ایک آیا سفیر آیا، کہنے لگا امیر المومنین سے ملنا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ مسجد میں تشریف فرمائے آپ مل سکتے ہیں. وہ اندر آیا تو سید عمر نے اپنے غلام سے روٹی منگوائی گھر سے. 1 روٹی آئی تو غلام نے کہا امیر المومنین ہمیں بھی بھوک لگی ہے. فرمایا آؤ بیٹھو، روٹی کھانی ہے، پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں ہے. اسی کے 3 ٹکڑے کر لیتے ہیں. 3 ٹکڑے کر کے کھانے لگے. وہ سفیر باہر گیا، کہنے لگا ابو ہریرہ اندر تو امیر المومنین نہیں ہے، 3 غلام بیٹھے ہیں اور روٹی بھی 1 ہے اور تقسیم کر کے کھا رہے ہیں، لگتا ہے کافی عرصے سے بھوکے ہیں. فرمایا نہیں 2 غلام ہیں، 1 تو آقا ہے 1 تو امیر المومنین ہے. کہنے لگا نہیں 2 کے کپڑے تو پھر بھی کچھ بہتر ہے، وہ جو تیسرا ہے اس کے کپڑوں کا تو حال بھی بہت برا ہے. تو آپ ساتھ آئے اور عمر کی حالت دیکھ کر رو پڑے. کہنے لگے دیکھ اس کی شان دیکھ اور تو سوچ محمد رسول اللہ کی کیا شان ہوگا. سبحان اللہ. صحابہ جمع ہوئے، کہنے لگے عمر سے کہو اللہ کے واسطے کرتا چینج کر لیں. اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے سفیر آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں جس کے سامنے کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کج کلا بڑے بڑے زمین بوس ہو گئے اور بڑے بڑے شہنشاہ آپ کے سامنے ٹک نہ سکے اور زیر و زبر ہو گئے. لیکن آ رہے ہیں، عمر کو کہو کپڑے تو چینج کریں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کہا کس کو کہیں، کون کہے یہ بات. مشورہ ہوا کہ سیدنا علی کو کہتے ہیں، ان کی بات رد نہیں کرتے، ان کا بڑا احترام ہے. وہ تو اکثر مجمع میں بیٹھ کر بھی عمر کو ڈانٹ دیتے ہیں تو ان کی بات کا کبھی انہوں نے برا نہیں مانا. تو علی کو کہتے ہیں. وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ کہیں. فرمایا اور کوئی بات ہوتی تو عمر سے کہہ دیتا، لباس کی بات علی نہیں کہہ سکتا. کون کہے؟ کہ آپ کی بیٹی حضور کی اہلیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی امہات المومنین سیدہ حفصہ سے کہتے ہیں کہ یہ بات وہ کہیں. اما عائشہ سیدہ حفصہ نے پیغام بھیجا تو آپ 20 لوگوں میں بیٹھے تھے. تو پیغام آیا حضور کے گھر سے، سیدہ عائشہ کا پیغام. تو فوراً کانپ اٹھے کہ حضور کے گھر سے پیغام آیا. دوڑے ہوئے آئے اور اتحیات میں آ کر پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. اماں جان لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا نہیں عمر لیٹ نہیں ہوئی. یار اماں جان کس لیے بلایا؟ فرمایا صحابہ کا مشورہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے سفیر آتے ہیں، آپ اپنا جبہ چینج کر لیں، کوئی اچھا شہنشاہی جبہ پہنے تاکہ دشمن پر کوئی دھاگ تو بیٹھے نہ. تو آپ نے سر نیچے کر لیا اور جب سر اٹھایا تو داڑھی آنسوں سے تر تھی اور فرمایا میں اماں عائشہ سے بات نہیں کرتا، میں حفصہ تجھ سے پوچھتا ہوں، تجھے وہ دن یاد ہے کہ جس دن تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل طے کر کے ٹاٹ بچھا کر دیا تھا اور میرے نبی نے صبح اٹھ کر کہا تھا حفصہ
تو نے میرا بستر چینج کر دیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا نہیں یا رسول اللہ 2 تہہ لگا دیے تھے۔ فرمایا نہیں 1 تہہ لگایا کر، میں نے رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی۔ بستر کی نرمی مجھے اٹھنے میں میرے لیے زحمت کر گئی، مشکل کر گئی۔ تو فرمانے لگے حفصہ تجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جس دن حضور کا ایک ہی سوٹ تیرے گھر میں تھا اور وہ گیلا تھا، اور بلال 3 مرتبہ بلانے آیا تھا، اور 3 مرتبہ حضور نے کہا تھا کہ جا بلال انتظار کرو، میرا کرتا بھی خشک ہو رہا ہے۔ پھر آپ روتے ہوئے کہنے لگے اچھا اماں جان آپ کی بات نہیں ٹال سکتا، لیکن مجھے وہ کرتا پہنائیے جو میرے نبی کو پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرماتی عمر تو رو ہی رہا تھا، عمر نے مجھے اس سے زیادہ رلا دیا۔ عمر اٹھ کے چلے گئے، صحابہ جو کونے میں کھڑے تھے وہ آئے، کہا کیا بنا اماں جان، کیا بنا؟ مان گئے؟ فرمایا تم جو کہتے ہو تم اپنی جگہ صحیح کہتے ہو، لیکن جو عمر کہہ گیا ہے وہ بے مثال کہہ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 27 جگہوں پر اور 6 جگہوں کے پر آپ کی رائے پر قرآن اترا۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اس نے اما عائشہ پر تہمت لگائی تھی، قرآن نے اس کو بدترین انسان کہا تھا، قرآن نے اس کو جہنمی کتا کہا تھا، آپ اس بدبخت کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ فرمایا میرے رب نے کہا ہے اگر 70 مرتبہ بھی پڑھ دے عائشہ کے اس گستاخ کا جنازہ پھر بھی نہیں بخشوں گا۔ میں کہتا ہوں چلو اللہ بخش دے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، فوراً قرآن کی آیت اتری، آپ منافقین کی قبروں پر آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو منافقین کے جنازے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اما عائشہ گھر تشریف فرمائیں، کھانا کھانے لگے، حضور نے کہا عمر تم بھی کھاؤ۔ آپ ایک ہی پیالے سے اٹھانے لگے تو اما عائشہ کی انگلی کے ساتھ آپ کی انگلی لگی، فوری پیچھے ہٹے، کہنے لگے یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے، پردے کے احکامات ہونے چاہیے۔ حضور خاموش ہوئے، فوری قرآن نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وہ پردے میں رہا کرے۔ عمر صحیح کہتا ہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ یا 2 نفل ہونے چاہیے، حضور خاموش ہوئے، فوری قرآن کی آیت ہوتی واتخذوا ابراہیم مصلی، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو کہہ دیجئے مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے جایا کرے۔ آپ الذی کان رأیہ موافقا بالحق والکتاب کا لقب آپ کو ملا کہ جب بھی آپ بولے تو آپ کی عظمتوں کو سراہنے کے لیے قرآن اتر آیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ اسلام کے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا، جن کے طفیل اسلام ہم تک آیا، اور جنہوں نے ہمیں صرف سکھایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ اہل بیت کا ادب ہمیں فاروق اعظم سے زیادہ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سب سے زیادہ ہمیں فاروق اعظم نے سکھایا۔ بات لمبی ہو جائے گی، یقیناً جیسے جناب جبرائیل نے کہا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر عمر کی عظمت سننا چاہتے ہیں نا آپ، اگر عمر کی شان بیان کروں میں تو مجھے 900 سال کا عرصہ چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی عظمتیں ہی آپ کو نوازا تھا۔ آپ نے 10.5 سال حکومت کی جس میں اللہ جل شانہ نے اسلام کا پرچم سربلند فرمایا۔ اللہ جل شانہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وہ عاجزی ہمیں بھی نصیب فرمائے، وہ انکساری ہمیں بھی نصیب فرمائے، وہ غیرت ایمانی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ جو کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔